بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ فرمایا کہ شروع صورت میں یتیموں اور عورتوں کے خاص احکام اور ان کے حقوق ادا کرنے کا وجوب مذکور تھا، کیونکہ جاہلیت میں بعض ان کو میراث ہی نہ دیتے تھے۔ بعض جو مال میراث میں یا اور کسی طور سے ان کو ملتا اس کو ناجائز طور پر کھا جاتے، بعض ان سے نکاح کر کے ان کو مہر پورا نہ دیتے۔ اوپر ان سب کی ممانعت کی گئی تھی۔ اس پر مختلف واقعات پیش آئے۔ بعض کو تو یہ خیال ہوا کہ عورتیں اور بچے فی نفسی قابل میراث کے ہیں نہیں، کسی وقتی مسئلہ سے یہ حکم چند لوگوں کے لیے ہو گیا ہے، امید ہے کہ منسوخ ہو جائے گا۔ اور بعض اس کے منتظر رہے کہ جب نسخ نہ ہوا تو یہ مشورہ ٹھہرا کہ خود جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے، اور حاضر ہو کر پوچھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ اور ابن منذر نے آیت کا سبب نزول اسی سوال کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں عورتوں سے متعلقہ چند اور مسائل بیان فرما دیے گئے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ آپ سے معلوم کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں یا رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں تمہیں اجازت دے دی ہے۔ یفتیکم فیہن، تمہیں اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ جی اور وہ آیت بھی تم کو حکم دیتی ہے، یعنی جو کہ پڑھی جاتی ہے تمہارے سامنے، اور قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں۔ جن آیاتوں میں عورتوں کے متعلق احکام ہیں وہ آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور ان کی تلاوت بھی ظاہر ہے کہ ہوا ہی کرتی ہیں، جو کہ ان یتیم عورتوں کے باب میں ہے، یعنی جو ان عورتوں کے متعلق ہیں مسائل ہیں وہ یہ آیتیں ان کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے ان عورتوں کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیتیں قرآن پاک میں جو ہیں ان عورتوں کے بارے میں ہیں کہ جن کو تم نہیں دیتے، جو ان کے لیے تم نے مقرر کیا، جو ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ نہیں دیتے۔ وترغبون، اور تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن، کہ ان کو نکاح میں لے آؤ۔ والمستضعفین، اور حکم ہے ناتواں لڑکوں کا، یعنی کمزور بچے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ حکم ہے کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر، یعنی ان کا جو حق ہے ان کو پالنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کا جو مال آیا ہوا آپ اس کو کیا کریں، انصاف کے ساتھ خرچ کریں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کرو گے بھلائی تم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی یتیموں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں سے جو تم جن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے اور ان کا حق دو گے، اور یتیم بچوں کا، عورتوں کے بارے میں، تو فرمایا کہ یہ ایک بھلائی ہے۔ یہ بھلائی ایسی نہیں ہے کہ تمہاری بھلائی کو بھلا دیا جائے گا، بلکہ یہ ایسی بھلائی ہے کہ جو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھی جائے گی، اور اس کا تمہیں اللہ پاک بہترین بدلہ دے گا۔ جی، اور بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ کیا کرو، ان آیات سابقہ میں کا پس منظر وہ یہ ہے کہ آیتیں اپنا مضمون اب بھی تمہارے ذمہ واجب کر رہی ہیں، اور ان کا حکم بعینی باقی ہے، تم انہی کے موافق عمل کرو۔ یعنی جو تم یہ سمجھتے تھے کہ آیتیں منسوخ ہو جائیں گی یا منسوخ ہو گئی ہیں، جو جن میں عورتوں کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ تم ان کو کیا کرو، ان کے میراث ان کو دو، بچے جو یتیم ہیں جو کمزور ہیں ان کو دو، تو یہ حکم جو ہے ابھی تک باقی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ یہ آیتیں بلا شبہ قرآن پاک میں جو ہے پڑھی جاتی ہیں، موجود ہیں، ان کو اتار کے منسوخ نہیں کیا گیا۔ تم کو ان کی جزا، یعنی اللہ تعالیٰ جو تم بھلائی کرو گے اس کی جزا اللہ تعالیٰ دیں گے، اور تم جانتے ہو
کہ غیر خیر کو بھی، لیکن یہاں ترغیب خیر کی مقصود ہے، اس لیے تخصیص کی گئی۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بد دماغی یا بے پرواہی کا ہو، بے رخی کا ہو، کہ یا تو وہ دماغی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے یا وہ بے رخی کرتا ہے، بالکل جو ہے نا ان کا خیال ہی نہیں رکھتا، تو اپنے شوہر سے غالب احتمال ہو بد دماغی کا اور یا بے پرواہی کا ہو، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں۔ اگر وہ کیا ہے کہ ان امرأۃ خافت من بعلها نشوزا، کہ اگر عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر سے، کس بات کا ڈر رکھتی ہے؟ لڑنے کا، اور اعراضا یا جی پھرنے کا، پھر جانے کا، یعنی وہ توجہ نہیں دیتا، فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح کر لینا یہ بہتر ہے، وأحضرت الانفس الشح، کہ دلوں کے سامنے، دلوں کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے حرص، حرص انسان کے اندر موجود ہے جی۔ یعنی صلح کریں، یعنی عورت اگر ایسے شوہر کے پاس رہنا چاہے جو پورے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا اور اس لیے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو عورت کو جائز ہے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، مثلا نان نفقہ معاف کر دے یا مقدار کم کر دے اور اپنی باری معاف کر دے تاکہ وہ چھوڑے نہیں۔ یعنی ایک ہے کہ ایسے اسباب پیدا کرنا تاکہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے، ایک ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں کہیں اور جاؤں گی تو کہ غیر محفوظ ہوں، گھر نہیں جا سکتی، والدین گھر نہیں جا سکتی، معاشرہ اس وقت ایسا ہے کہ جو ہے وہ کوئی اور نکاح میں نہیں رکھے گا، بچے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، تو اس سے کہ جی بھائی آپ کو جو مجھ سے پریشانی وہ میں ہلکا کم کر دیتی ہوں، مثال خرچہ ہے تو کم کر دے، خرچہ پورا نہ دے، آپ جتنا دے سکتے اتنا دے، یا دو تین بیویاں ہیں تو اپنی باری معاف کر دے، ٹھیک ہے، اگر آپ دوسری بیویوں سے خوش ہیں آپ رہیں، لیکن ہمیں چھوڑے نہیں، طلاق نہ دے، ہم آپ کی زوجیت سے باہر نہیں جانا چاہتے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ صلح کر لیں آپس میں، ایک دوسرے کو کسی طریقے سے نظام چلتا رہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو نفذ شح یعنی حص موجود ہے، کیا ہے کہ میرے پیسے کم خرچ ہوں، میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، تو اس لیے شوہر جب دیکھے گا کہ میری مالی اور جانی آزادی میں جس کی طبعی حرص ہے کچھ خلل نہیں آتا اور مفت میں عورت ملتی ہے، تو وہ غالباً نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جائے گا، اور عورت کی حرص نکاح میں رہنے پر خواہ کسی وجہ سے ہو، ظاہر ہے کہ سبب اصلی ہے صلح کا، تو پس جانبین کے خاص حرص نے اس صلح کی تکمیل کر دی ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ میں بھی کسی طرح سے محفوظ رہوں، ایک شوہر والی رہوں گی، اگر نہیں ہوگی تو بیوہ، تو پھر ایسا معاملہ ہوگا جس کا لوگ ناجائز نفع اٹھائیں گے، تو اس لیے جو ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم ہرگز برابر نہیں رکھ سکو گے دو عورتوں کے بیچ یا عورتوں کو، اگرچہ تم اس کی حرص کرو، سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو جیسے ادھر میں لٹکتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کو تو صحیح رکھا ہوا ہے، دوسری عورت کو ایسے لٹکائے رکھا ہے جیسے کہ کوئی لٹکتی رہے، ایسا نہیں ہے، دونوں میں برابری نہ کرنا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو ایک طرف اس کا جو فالج شدہ ہوگا، فالج زدہ ہوگا، تو کیا فرمایا کل المیل، پوری طرح ایک طرف میل نہیں ہو، فتذروها، کہ دوسری کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کیا کرو ہرگز تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے گے کہ تم عورتوں میں برابری کرو، اس کی اگرچہ حرص بھی کرو کہ ہم برابری کریں، لیکن بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک کو دوسری ایک عورت کو جیسے ادھر میں لٹکتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایک کو لٹکا دو چھوڑ دو اور دوسری کے ساتھ رہو، ایسا نہیں ہے، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرتے رہو اور پرہیزگاری سے کام لو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا
رحم کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنَ السَّعَةِ، اور اگر دونوں جدا ہو جاویں اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی کشائش سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کشائش والا تدبیر والا ہے۔ فرمایا کہ ازدواجی زندگی سے متعلق کہ چند ایک باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں تلخیاں زندگی کو کٹھن پہلو تک پہنچا دیتی ہیں، اور جو اس طویل زندگی مختلف ادوار میں ہر جوڑے کو کبھی نہ کبھی پیش آ ہی جاتی ہے۔ وہ باہمی رنجش، کشیدگی اور ایسی چیز ہے کہ اس پر صحیح اصول کے ماتحت قابو پانے کی کوشش نہ کی جائے تو نہ صرف زوجین کے لیے دنیا جہنم بن جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات یہ گھریلو رنجش خاندانوں اور قبیلوں کی باہمی جنگ اور قتل و قتال تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔ قرآن عزیز مرد اور عورت دونوں کے تمام جذبات اور احساسات کو سامنے رکھ کر ہر فریق کو ایک ایسا نظام زندگی بتلانے کے لیے آیا ہے جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت بن جائے گا، گھریلو تلخیاں محبت اور راحت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اگر ناگزیر حالات میں علیحدگی کی نوبت بھی آ جائے تو وہ بھی خوشگوار طریقہ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہو، قطع تعلق بھی ایسا ہو کہ عداوت اور دشمنی اور ایذا رسانی کے جذبات